اب ہم کبھی کبھار اس کو تاریخ سمجھ دیتے ہیں، لیکن Audio Jungle. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں جس ٹاپک پر آپ سے بات کروں گا، جس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ ٹاپک ہے ہسٹری، تاریخ کے حوالے سے۔ تاریخ کیا ہے؟ تاریخ کے انسانی زندگی میں کیا اثرات ہیں، یا تاریخ کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ ٹاپک میں نے مفتی سعید الرحمان صاحب کی سلسلہ مطبوعات سے اٹھایا ہے۔ کچھ ان کے الفاظ ہیں اور کچھ میرے، لیکن ان کے الفاظ بہتر سے بہترین ہیں۔ میں کچھ الفاظ کو ترتیب نہیں دے پاؤں گا، لیکن سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو اس حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے۔ تاریخ کیا ہے؟ بنیادی طور پر انسانی معاشرہ جو ہے وہ تاریخ سے کس طرح سبق لیتا ہے، ماضی سے کس طرح سبق لیتا ہے۔ انسانی معاشرے میں تاریخ جو ہے وہ آگاہی کا کام کرتی ہے کہ انسان اپنے حال اور مستقبل یعنی پریزنٹ اور فیوچر کے حوالے سے کس طرح منصوبہ بندی کرے گا یا پلاننگ کرے گا اپنی ترقی کے لیے یا تنزلی کے لیے، جو بھی ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی فرد سماج کے اندر رہتے ہوئے، ایک خاص معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، وہ کیا جذبات رکھتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے گروہ جماعت کے حوالے سے، اور وہ اس سے وابستہ کیا امیدیں رکھتا ہے، یا وہ اس سے کیا امیدیں رکھ رہا ہے، کیا وہ اچھی ہیں، کیا وہ بری ہیں، اور وہ اپنی ناراضگی یا اپنی خوشی کا اظہار اپنے الفاظ سے کرتا ہے، اور ان اپنے الفاظ کو لکھ کر سوسائٹی میں ایک کتاب کی صورت میں یا کسی تحریر کی صورت میں چھوڑ دیتا ہے۔ اب ہم کبھی کبھار اس کو تاریخ سمجھ دیتے ہیں، لیکن وہ دراصل ان تاریخ کے وہ الفاظ، وہ شخص کے وہ الفاظ یا جذبات ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں صرف ایک خاص فرد کے ہوتے ہیں، نہ کہ پوری سوسائٹی کے۔ اور وہ کبھی کبھار ہماری غلط عکاسی بھی کرتا ہے، یا اس کی غلط جو ہے ہمارے سامنے روح پیش کرتا ہے اس معاشرے کی جو ماضی میں گزر چکا ہے۔ اب چونکہ تاریخ کو سمجھنے کے لیے کچھ قوانین، کچھ اصول مرتب کیے گئے ہیں، ان اصولوں کے تحت جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمارے لیے اس کو سمجھنا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ اب کچھ قوانین جو ہیں وہ سوسائٹی کے حوالے سے موجود ہیں، اس کتاب میں میرے پاس پڑھی ہے بھی، لیکن آج ہم جن قوانین پہ بات کریں گے وہ دو ہیں، قانون وحدت اور قانون ربط کے حوالے سے ہم اس پہ بات کریں گے۔ قانون وحدت سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی قانون جو تاریخ کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے وہ قانون وحدت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے انسانی معاشرے دنیا میں موجود رہے ہیں۔ یہ تمام انسانی معاشرے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یوں جڑے ہیں جیسے ایک اکائی ہوتی ہے۔ اکائی کا مطلب دراصل یہ ہے کہ آپ اس کو مختلف اجزاء میں اس طرح تقسیم نہیں کر سکتے کہ ایک جز کا تجزیہ آپ کچھ کریں اور اس سے دوسرے جز کا تجزیہ آپ اس سے مختلف کریں۔ اگر کسی جگہ مختلف اکائیاں موجود ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اکائی ایک قسم کی ہے اور دوسری اکائی دوسری قسم کی۔ لیکن جب ہم انسانی معاشرے اور پوری انسانی سوسائٹی کو ایک اکائی سمجھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس تناظر میں ہم ماضی کا جائزہ لیں گے، اس تناظر میں ہم حال کو بھی دیکھیں گے، اور اسی تناظر میں ہم مستقبل کی بھی منصوبہ بندی کریں گے۔ چنانچہ آج کے دور میں جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، بہتر طور پر سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا چیزیں متاثر کرتی ہیں، اور ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کن کن عوامل سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہی عوامل ماضی میں بھی متاثر کرتے تھے، اور یہی عوامل مستقبل میں بھی متاثر کریں گے۔ جیسے ہم اپنی جغرافیائی صورتحال سے متاثر ہوتے ہیں، ہم اپنی معاشی نظام سے متاثر ہوتے ہیں، ہم دوسری قوموں سے جو باہمی ربط و ضابط رکھتے ہیں، ہم اس کے معاشی نظام سے متاثر، ہم اس کے اثرات جو ہے وہ ہم پر پڑتے ہیں، اور ہمارے سیاسی نظام کا ایک اثر ہم پر موجود ہوتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں مل کر ہمارے حال کو ایک شکل دے رہی ہیں۔ اب جیسے ہم اپنے حال میں بہت سارے عوامل تلاش کر رہے ہیں، اور ان عوامل کو ہم آپس میں ایک دوسرے سے متعلق سمجھتے ہیں، تو اسی انداز پر ہم ماضی کا بھی جائزہ لینا ہوگا۔
اب اس تاریخی عمل کو یا فلسفہ تاریخ کو سمجھنے کے حوالے سے ہمیں ابن خلدون جیسی شخصیت، معروف اور معتبر شخصیت سے مدد ملتی ہے۔ ابن خلدون نے مقدمے کے نام سے چونکہ ایک کتاب لکھی تھی۔ اب اس کتاب کا نام تو کافی لمبا اور بڑا ہے، لیکن اس کو یہاں پر جو ہے وہ مقدمے کے نام سے ہی لکھا گیا ہے۔ اس مقدمے میں اس نے تاریخ کا ایک فلسفہ جو ہے وہ متعین کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ چیز بھی ہم پیش نظر رکھیں کہ ابن خلدون نے ایک تاریخ بھی لکھی ہے، لیکن اپنے مقدمے میں اس نے جو ایک معیار قائم کیا تھا، جو اس نے اصول بنائے تھے، اس پر اس کی اپنی تاریخ بھی پوری نہیں اترتی۔ یہ اس کی تاریخ میں کمزوری ہے، لیکن اس نے جو ایک مقدمہ لکھا ہے یا جو اس نے اس تاریخ کا فلسفہ متعین کیا ہے، وہ یقیناً ایک بہت ہی اہم چیز تسلیم کی گئی۔ صرف مسلمان مورخین نے ہی نہیں بلکہ غیر مسلم مورخین نے بھی تسلیم کیا ہے، اور خاص طور پر یورپ کے میں جو احیاء علوم کا دور کہلاتا ہے، اس دور میں بھی ابن خلدون کو ایک بہت بڑی ممتاز حیثیت دی گئی۔ ابن خلدون نے قانون وحدت کے حوالے سے تاریخ کے بعض واقعات پر تنقید کی ہے کہ تاریخ میں کسی خاص قوم کا نام لے کر ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ قوم اپنا وجود آج کل کے لوگوں سے مختلف رکھتی تھی، کہ اس میں غیر معمولی طور پر بہت لمبے ڈھیل ڈول کے لوگ تھے، تو وہ تاریخ کے اس اصول کے تحت اس کا انکار کرتا ہے۔ اس زمن میں اس نے خاص طور پر قوم عمالقہ کا نام لیا ہے۔ اس کے بارے میں تاریخ میں جو لکھا جاتا ہے کہ یہ غیر معمولی قد کے لوگ تھے، یا اس طرح کے ہمارے ماضی کے دیگر انسان بہت ہی غیر معمولی جسامت رکھتے تھے، اور یہ شواہد سے ہوا کہ بہت بڑی بڑی غاریں اور بڑے بڑے محلات اور اس طرح کے جو کچھ آثار قدیمہ ملے ہیں، لوگوں نے اندازہ کیا کہ شاید کوئی غیر معمولی جسامت کے لوگ بھی تھے، اور یہ کہ آہستہ آہستہ لوگوں کے قد بڑھتے چلے گئے۔ اس کا اس نے انکار کیا کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ انسانی معاشرہ ایک اکائی کی مانند ہے، جو جس طرح آج کا انسان ہے، ماضی کے انسان بھی اسی طرح کے تھے۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں کہ نسبتاً زیادہ بڑے قد کے جو لوگ ہوں، لیکن غیر معمولی چیزیں وہاں موجود قد کے لوگ تھے، لیکن وہاں پہ غیر معمولی چیزیں وہاں موجود نہیں تھی۔ غرض یہ کہ قانون وحدت ایک بنیادی چیز ہے۔ اس قانون کے ذریعے ہم تاریخ سے صحیح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ہم اس قانون کا انکار کر دیں تو اس کا مفہوم یہ نکلے گا کہ ماضی بالکل مختلف چیز تھی، اور معلوم نہیں کہ مستقبل کتنا مختلف ہوگا۔ اس طرح ہم مستقبل کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کر سکتے، یعنی ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگی جس میں ہم مستقبل کے حوالے سے تاریخ کی کوئی مدد نہیں دیتی سوائے ایک قصہ کہانی کے، جس سے لوگ لطف اندوز ہوں یا اس سے کوئی اذیت محسوس کریں۔ تو اس کے لیے تاریخ کو سمجھنے کے لیے خاص طور پر ایک بنیادی اہمیت دینا ہوگی، قانون ربط۔ اسی طرح ایک اور چیز جو اس کے فلسفہ تاریخ میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے، ابھی یہ دوسرا قانون ہے، قانون ربط، جو تاریخ کو سمجھنے کے لیے ایک اصول یا قانون ہمیں مہیا کرتی ہے سمجھنے کے لیے، وہ یہی ہے کہ جس کا مطلب ہے کہ زمانہ زمانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسی طرح انسانی زندگی کے مختلف شعبے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی الگ تھلگ چیز نہیں، جیسا قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں قرآن مجید کتنی دفعہ بتاتا ہے کہ پچھلی قوموں کے واقعات سناتا ہے ہمیں، اسی لیے سناتا ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں کہ وہ قومیں جو ماضی میں اس طرح کی اعمال کیے، اس طرح کی حرکتیں کی، جس کی وجہ سے قوم ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف گئی اور وہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے میں لگے رہے۔ تو یہ کچھ چند واقعات جب قرآن مجید بھی ہمیں ماضی کے حوالے سے سناتا ہے، اور اسی چیز کو حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بھی تذکیر بایام اللہ کے نام سے ایک مستقل علم قرار دیا ہے۔ تو یہ علم اس صورت میں ایک حقیقت پیدا کرے گا کہ جب ہم اس کو قانونی ربط کے اصول پر دیکھیں گے، جیسے آج کا زمانہ پچھلے زمانے سے مربوط ہے اور کل کا زمانہ پرسوں کے زمانے سے مربوط ہے، یا اس طرح آنے والا زمانہ ہمارے زمانے سے جڑا ہوا ہے۔ تو یہ تمام زمانے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور اسی ربط کے نتیجے میں یہ معاشرہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح انسانی زندگی کے جو شعبے ہیں وہ بھی آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔
انسانی زندگی کو ہم مختلف جزیروں میں نہیں بانٹ سکتے. وہاں پر سیاست معیشت کے ساتھ، معیشت اخلاق کے ساتھ، اور اخلاق تعلیم کے ساتھ، اور اسی طرح تعلیم عمرانیات کے ساتھ، گویا ساری کی ساری چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہے، ساری کی ساری چیزیں ایک دوسرے کے متعلق ہیں. ان کو ہم ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کر پائیں گے. چنانچہ یہ نظر ہے کہ معیشت ایک علیحدہ چیز ہے اور اس کو آپ اپنی جگہ پر رہنے دیں، اور وہ چیزیں اور وہ جیسی تیسی بھی گزرتی ہے، مگر آپ اپنے اخلاق اچھے کر لیں. یعنی معیشت آپ کی جیسی بھی ہے اور آپ اپنے اخلاق اچھے کر دیں، معیشت بہت بری ہے اور آپ یہ امید کریں کہ لوگ اس میں اپنے اخلاق جو ہیں وہ اچھے رکھیں گے. جب انسان معاشی طور پہ اسٹیبل نہیں ہوتا، اس کے اخلاق کس حد تک متاثر ہوتے ہیں، یہ ہم سب بہترین طریقے سے جانتے بھی ہوں گے آج کے دور کے حوالے سے، کہ ان کے اندر اخلاق کس قسم کے اخلاق پائے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ بہت خام سوچ ہے، یعنی یہ سوچ بہت خام ہے جو ہم سوچتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ معاشی طور پہ ترقی نہیں کر پا رہا. لوگ ترقی کر رہے ہیں معاشرے کے اندر، کچھ خاص طبقہ، لیکن جو ایک فرد ہے، جو عام فرد ہے، مڈل کلاس، لو کلاس پیپل، جو سوسائٹی کے اہم رکن ہیں، جن کی وجہ سے لوگ آگے کی طرف آتے ہیں، وہی ترقی نہیں کر پا رہے اور وہ معاشی طور پر اسٹیبل نہیں ہے. تو وہ ہم ان سے کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ اچھے اخلاق ہمیں دیں گے؟ ممکن ہے کہ وہ کچھ حد تک ٹھیک ہوں، لیکن ضروری نہیں کہ سارے کے سارے ایک جیسے ہوں. اسی طرح یہ نظر ہے کہ بینکنگ کو درست کر لیں اور باقی معاشی نظام جو کا تو رہنے دیں تو حالات میں بہتری آ جائے گی. حقیقت یہ ہے کہ اخلاق کی درستی کے لیے ضروری ہے کہ معیشت بھی صالح ہو. معیشت کی صالح ہونے کے لیے سیاست کا صالح ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح اخلاق کی درستگی کو صالح ہونے کے لیے تعلیم کا صالح ہونا بھی ضروری ہے. گویا شعبوں کے صالح ہونے کے لیے نظام کا صالح اور عادل ہونا ضروری ہے. گویا اسی طرح یہ تمام چیزیں آپس میں مربوط ہوں گی تو پھر جا کر ایک بہترین نتیجہ نکلے گا. اسی طرح اور اگر ہم اس ربط کو توڑ دیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر گرویت پیدا ہو جائے گی، تفرقہ بازی پیدا ہو جائے گی، لوگ ایک دوسرے میں تقسیم ہو جائیں گے، اور معاشرے کے اندر مختلف ایسے گروہ وجود میں آ جائیں گے کہ جو مختلف شعبہ حیات کو اپنے زاویے سے دیکھیں گے. ایک فرد ایک زاویے سے دیکھ رہا ہے، دوسرا فرد دوسرے زاویے سے دیکھ رہا ہے، اور اس کی اصلاح کے لیے، اس کی بہتری کے لیے اپنی تجاویز دیتے رہیں گے، اپنی تجویز جو ہے وہ دیتے رہیں گے. لیکن جب تک ہم ان تمام شعبوں میں ربط کو تلاش نہیں کریں گے، جیسے ہم نے کہا کہ معیشت کے لیے کیا ضروری ہے، سیاست کا صالح ہونا ضروری ہے، اور سیاست کے صالح ہونے کے لیے کیا کہتے ہیں، اخلاق کے صالح ہونے کے لیے تعلیم کا صالح ہونا ضروری ہے. اب آگے جو تھے ہم کہاں پہ تھے، ہاں، اور اس کی اصلاح کے لیے اس کی بہتر اپنی تجویز دیتے ہیں. لیکن جب ہم ان تمام شعبوں میں ربط تلاش نہیں کریں گے اور اس میں قانون ربط کی بنیاد پر تاریخ کو نہیں دیکھیں گے تو ظاہر ہے ہم صحیح طور پر اس دور کی پہچان پیدا نہیں کر سکتے. اس وجہ سے جب ہم ماضی میں جائیں گے تو ماضی میں ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ اس قوم کے حالات و تصورات کیا تھے، اس قوم کا رہن سہن کس قسم کا تھا، اس قوم کی معیشت کس قسم کی تھی، اس قوم کا نظام سیاست کس قسم کا تھا، جس کے نتیجے میں اس معاشرے کے اندر بدتری یا بدتری پیدا ہوئی. کہ کبھی بھی معاشرہ جو ہے کہ کبھی ہم معاشرے کو برتر سمجھتے ہیں کہ اچھا معاشرہ وہ ہے، اور کبھی ہم کہتے ہیں کہ وہ معاشرہ بہت گر گیا اور بدترین بن گیا. لہٰذا اس چیز کو جانچنے کے لیے ہم ایک شعبے کو نہیں دیکھتے، بلکہ اس قانونی ربط کی بنیاد پر ہم تمام شعبوں کا جائزہ لے کر فیصلہ دیتے ہیں کہ اب ہم اس دور کو ہم کس منزل پر یا کس مرحلے پر دیکھیں، کہ اس منزل کو اب ہم کس مرحلے پر دیکھیں، اس دور کو کس مرحلے پر دیکھیں. تو آج ہمارے جو دو قوانین کے بارے میں بات تھی وہ یہی تھی، قانون ذات اور قانون ربط کے حوالے سے. کیونکہ مجھے کتاب سے دیکھ کے بولنا پڑا، کیونکہ وہ الفاظ بہترین طریقے سے رہنمائی کر رہے تھے. میں نے کچھ تیار کیا تھا لیکن مجھے وہ اتنا خاص نہیں لگا، تو میں نے سوچا کہ آپ کو وہی الفاظ سنا دوں جو اس کتاب کے اندر موجود ہیں. تو بہتر طریقے سے شاید میں آپ کو سمجھا سکا ہوں گا، لیکن مجھے آپ کا فیڈ بیک چاہیے ہے کہ کیا اس میں تھوڑی امپرومنٹ آنی چاہیے، یا اس کے اوپر بات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں، یوٹیوب میں یا مجھے فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ لازمی یہ چیزیں بتائیں، تاکہ میں اس کے اوپر بہتر سے بہتر تیاری کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں.
تو اب جو اگلے قوانین بقایا ہے ہم اس سے اگلی ویڈیوز میں بات کریں گے، اور میں آپ کے سامنے انشاءاللہ جلد ہی ایک نئی اسٹوری جو میں نے مفتی مختار حسن صاحب سے ایک اسٹوری میں نے دیکھی، بڑی بہترین انداز میں انہوں نے کچھوے خرگوش کی اسٹوری جو ہے وہ انہوں نے سنائی، اور اس کے مختلف طریقے یا مختلف چیزیں اس کے ہمارے سامنے رکھی، اور وہ مختلف کیا کیا سبق ہمارے سامنے رکھی، موٹیویشن کے حوالے سے، زندگی کے اتار چڑھاؤ کے حوالے سے بہت ہی بہترین طریقے کی وہ اسٹوری ہے، وہ میں انشاءاللہ جلد ہی آپ کے سامنے لے کے آؤں گا، جو انہوں نے بہت ہی بہترین طریقے سے سمجھائی ہے۔ اب ملتے ہیں، اب ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔